آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بھول ہوئی، توجہ دینا میری بات پر، ایک، کیا اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ وہ بے ایمان آیا، قسمیں کھانے لگا شیطان، نیت بھی غلط نہیں تھی، نیت میں یہی آیا کہ چلو کھا لیتا ہوں، ہمیشہ رہ جاؤں گا۔ مولانا ایسا ہی ہے نا، یہی سوچا کھا لوں گا تو کیا ہوگا، ہمیشہ تو رہوں گا۔ اب جب کھایا تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا دونوں میاں بیوی یہ جو لباس ہے نا جنت کا اتار دو، دونوں کو ننگا کر دیا۔ اب بیچاروں کو شرمگاہیں چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ملے، تو قرآن کہتا ہے کہ درخت کے پتے توڑے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں ان کے پتے اتنے بڑے ہوتے ہیں، آپ کبھی سنگاپور ملیشیا جاؤ یا انڈیا جاؤ، اتنے اتنے بڑے پتے ہوتے ہیں، لوگ نیچے بچھا کر اس کے اوپر چاول ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کیلے کے ہوتے ہیں یا کس درخت کے ہوتے ہیں، اتنے اتنے بڑے پتے ہیں۔ دسترخوان پلاسٹک بچھانے کی ضرورت نہیں، درختوں کے پتے توڑو، بچھا لو، اوپر بیٹھ کھانا لگاؤ اور کھا لو، ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا، نکل جاؤ۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، گناہ نہیں، آدم کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس نے بہکایا کہ ہمیشہ یہاں رہو گے، کر بیٹھے، فَنَسِيَ، قرآن کہتا ہے بھول ہو گئی۔ کبھی یوں نہیں کہنا کہ آدم نے غلطی کی یا گناہ کیا، اس لیے کہ آدم ہمارا دادا بھی ہے، بابا بھی ہے، اللہ کا برگزیدہ نبی بھی ہے۔ یہ گناہ کا تصور نبی کی طرف اگر میں لے جاؤں، یا اگر کوئی بندہ آپ کو بہکانا چاہے تو خبردار کبھی یہ جملہ زبان سے نہیں نکالنا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ نبی نافرمانی نہیں کرتا، گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فنسیا، آدم بھول گیا۔ میں اور آپ بھی یہی کہیں گے، آدم، زور سے بولو آدم، زور سے بولو آدم، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے کپڑے اتروا دیے، جنت سے نکلوا دیا۔ میں اور آپ تو ارادوں سے گناہ کرتے ہیں، اعلان کر کے گناہ کرتے ہیں، بن ٹھن کے گناہ کرتے ہیں، قیمت لگا کے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن کتنا بڑا حوصلہ ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے ہمارے کپڑے کبھی نہیں اتروائے۔ گناہ کے بعد فرشتوں سے کہے اس کے کپڑے اٹھا لو، ننگا بازار میں بھیج دو، کبھی اس نے ہمیں گھر سے نہیں نکالا۔ ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں، آج تک جو ہمارے گھروں میں بچے ہو رہے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اللہ ہم سے راضی ہے، آج بھی میرے اللہ کا حوصلہ اور صبر ہے کہ ہمارے گھروں میں نئی سے نئی نسل پیدا کرتا جائے۔ اور اگلی بات، یہ جو روزانہ ہمارے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ جو ہم تن پر بہترین ہر ہفتے لباس چینج کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ روزانہ نئے جوتے پہنتے ہیں، روزانہ نئی پگڑی اور ٹوپی پہنتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے اللہ کے حوصلے ہیں۔ باوجود اتنے گناہ کرنے کے، باب آدم کے تو اس نے کپڑے اتروا دیے، ہمیں روز کہتا ہے نئے پہن لو، ہمیں روز کہتا ہے ٹوپی نہیں پہن لو، ہمیں روز کہتا ہے پگڑی نہیں پہن لو، ہمیں روز دسترخوان پر نئے کھانے دیتا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی میرا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، خود بولتا، کسی سے نہیں کہتا، تم کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، آجو۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے میرے پروردگار۔
کتنا بڑا رحمت کا حوصلہ ہے میرے پروردگار. آپ کی اور میری توبہ کیسی ہے؟ کہا ایسے کر لو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہاں سے کہہ دو مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں نہیں آ سکتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ، گھر نہیں بیٹھ سکتے ہو تو گارڈن میں بیٹھ جاؤ، گارڈن میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو بس میں بیٹھ جاؤ، چلتے پھرتے بیٹھتے بیٹھتے کہہ دو اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں. پرانی قوموں کو دعا کا حکم نہیں ہوتا تھا، نبیوں کو حکم ہوتا تھا امتوں کے لیے دعا مانگو. کسی بندے کو اجازت نہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ، جس نے بھی دعا منگوانی نبی سے منگواؤ. موسیٰ علیہ السلام صبح شام جبل طور پہ جا رہے ہیں، کبھی کس کے لیے دعا کرنے، کبھی کس کے لیے دعا کرنے، کبھی تیرے لیے، کبھی میرے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے. ہر نبی کی شریعت میں رہا. جب میرے پاک نبی آئے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا میرا پاک نبی ہم نے سارے طریقے بدل دیے، اپنی امتیوں سے کہہ دو تم جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو، بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہو، وضو ہے نہیں ہے، کہیں بھی ہو، اللہ جی میں معافی مانگتا ہوں. ادھر سے آواز آتی ہے جا میں نے معاف کر دیا. درس قرآن www.درسقرآن.com